اس کے بعد گوبارو سائرس اور ہارپیگ کو اپنے مرکزی شہر کے نجومیوں کے پاس لے گیا۔ سائرس نے جب ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا کہ اگر میڈیا اور لیڈیا والوں کی جنگ ہوتی ہے تو ان میں کون کامیاب رہتا ہے، میں یا لیڈیا کا بادشاہ کرزوش؟ سائرس کے اس سوال پر سارے نجومی کچھ دیر تک سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اپنا حساب لگاتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنا متفقہ فیصلہ دیتے ہوئے کہا، لیڈیا کا بادشاہ کرزوش میڈیا کے بادشاہ سائرس پر حملہ آور ہونے کے لیے 3 قوموں سے اتحاد اور تعاون مانگ رہا ہے، اہل اسپارٹا سے، مصر سے اور بابل سے۔ اگر یہ تینوں قومیں متحد ہو کر اپنا لشکر کرزوش کے پاس پہنچا دیتی ہیں اور 4 قوموں کا ایک متحدہ لشکر تیار ہو جاتا ہے تو یہ اتحاد سائرس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن حالات بتاتے ہیں کہ ایسا اتحاد وقت پر نہ ہو سکے گا۔ اگر یہ اتحاد ہو بھی جائے تو میڈیا کا بادشاہ سائرس اگر بابل کے بادشاہ نبونید کے ساتھ صلح اور تعاون کا کوئی معاہدہ قائم کر لے تو پھر سائرس لیڈیا کے بادشاہ کرزوش کے خلاف کامیاب اور فتح مند رہے گا۔ شوش شہر کے ان نجومیوں کا جواب سن کر سائرس بے حد خوش ہوا تھا۔ چند روز تک اس نے ہارپیگ اور اپنے لشکریوں کے ساتھ ایلامیوں کے مرکزی شہر شوش ہی میں قیام کیا۔ اس دوران وہ گوبارو کی بیٹی ایلتس کی خدمت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے گوبارو کو ایلتس کے رشتے کی پیشکش کی۔ اس پیشکش پر گوبارو بڑا خوش ہوا اور اپنی بیٹی ایلتس کی شادی اس نے سائرس سے کر دی۔ اس کے بعد سائرس ایلامیوں کے مرکزی شہر شوش سے ہمدان کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ اب اسے بھی کرزوش کے خلاف اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دینا تھی۔ لیڈیا کے بادشاہ کرزوش کو بھی سائرس کی نقل و حرکت کی اطلاعات اس کے مخبر بروقت پہنچا رہے تھے۔ اسے جب پتہ چلا کہ سائرس ابھی تک اپنے مرکزی شہر ہمدان میں جنگی تیاریوں میں مصروف ہے تو اس کی مصروفیت سے کرزوش نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ کرزوش کے علاقوں سے متصل جو ایرانیوں کا سرحدی علاقہ تھا، اس کا نام پادوکیا تھا۔ کرزوش نے ارادہ کیا کہ اس علاقے پر حملہ آور ہو کر سائرس کی آمد سے پہلے قبضہ کر لے۔ اس طرح اسے 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا یہ کہ ان ایرانی علاقوں کو فتح کرنے سے اسے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آئے گا، جس سے اس کے لشکر کے اخراجات پورے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اس علاقے پر قبضہ کرنے اور فتح حاصل کرنے سے اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ کاپادوکیا، جس کا دوسرا نام کپتوکا بھی ہے، اناطولیہ کے وسیع جزیرہ نما کا دل خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے اونچے کوہستانی سلسلے آسمانوں سے باتیں کرتے تھے۔ ہموار میدان کہیں کہیں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جنوب میں دجلہ و فرات کے
منجمو، مشرق میں آرمینیا کے پہاڑوں اور شمال میں بحیرہ اسود کے ساحل پر یونانیوں کی تجارتی بندرگاہوں کو راستے نکلتے تھے۔ بہت سے پرانے زمانے کے یونانی ماہی گیروں نے ایک محدود علاقہ سمجھ کر اس مشرقی خطے کا نام اناطولیہ رکھ دیا تھا۔ بہت عرصے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ جزیرہ نما تو اس سے بھی بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کا نام ایشیائے کوچک رکھ دیا۔ گویا کرزوش نے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر کے ایک جنگی ناکہ فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بہرحال کرزوش پادوکیا کی طرف بڑھا، جہاں پادوکیا نام کا یہ شہر تھا۔ اس کے ارد گرد کھلے میدان بھی تھے اور کوہستانی سلسلے بھی۔ شہر کے دروازے پر ابوالہول کی وضع کے سنگی مجسمے اس طرح نصب کیے گئے تھے جیسے پہرے دار کھڑے ہوں۔ کرزوش جب دریائے ہیلس کو عبور کر کے پادوکیا شہر کی طرف بڑھا تو شہر کے باشندے اپنی بھیڑوں بکریوں سمیت بھاگ کر پہاڑی چٹانوں اور سنگ سرخ کے برجوں میں جا چھپے۔ اس طرح پادوکیا شہر کو فتح کرنے میں کرزوش کو کسی طرح کی دشواری پیش نہ آئی۔ کرزوش نے اس شہر کو فتح تو کر لیا، لیکن اس فتح کے نتیجے میں اسے مال غنیمت میں کچھ کھالوں، یونانی وضع کے گلدانوں اور چند لڑکیوں کے سوا، جنہیں وہ اٹھا لائے، کچھ ہاتھ نہ لگا۔ اس طرح پادوکیا شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو روندنے کے بعد اور وہاں لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہوئے جو چیز کرزوش کے ہاتھ لگی وہ لے کر اپنے مرکزی شہر ساعدہ کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف سائرس بھی اپنے لشکر کے ساتھ کرزوش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمدان سے کوچ کر چکا تھا۔ جب وہ پادوکیا شہر کے نزدیک آ کر خیمہ زن ہوا تو سرما کے موسم کی پہلی برف باری شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سائرس کے سپہ سالاروں میں سے کچھ نے اسے مشورہ دیا کہ سردیاں اپنے عروج پر آ گئی ہیں، برف باری شروع ہو گئی ہے، ان علاقوں میں کرزوش پہلے ہی تباہی و بربادی کا کھیل کھیل چکا ہے، کھانے کے لیے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ کرزوش کے حملوں کی وجہ سے علاقے میں پہلے ہی قحط کی حالت ہے، لہٰذا ہمیں یہاں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ سالاروں نے سائرس کو یہ بھی مشورہ دیا کہ پادوکیا کے کسان اور دوسرے لوگ تو شاید شاہ بلوط کے بیج کھا کر یا اس کے پھل یا پھر سکھائی ہوئی مچھلی کے آٹے پر جاڑا کاٹ سکتے تھے، مگر ان علاقوں میں لشکریوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا سالاروں نے سائرس کو یہ صلاح دی کہ سرما کا یہ موسم ہمیں گرم وادیوں میں گزارنا چاہیے اور جاڑا وہاں گزار کر نئے سرے سے اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے کرزوش پر ضرب لگانی چاہیے۔ سائرس بڑے تحمل سے اپنے سالاروں کی یہ باتیں سنتا رہا۔ اس کے لشکر میں جو ارمنی تھے وہ اپنے اپنے گاؤں جا کر جاڑا آرام سے گزارنا چاہتے تھے،
ہمدان اور آس پاس کے لشکری بھی واپس جا کر کمروں میں سردیاں بتانے کے خواہش مند تھے۔ دوسری طرف پارسی لشکری بھی بات بات پر الجھتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ سردیاں انہیں پارساگرد جا کر گزارنی چاہیے۔ جب سائرس نے اپنے سالاروں کے علاوہ اپنے لشکریوں کی کسی بھی تجویز پر عمل کرنا شروع نہ کیا، تب اس کے سالاروں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ایک سالار کو مقرر کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سائرس کو اس بات پر رضامند کرے کہ برف باری کے اس موسم میں دشمن کے علاقوں کی طرف پیش قدمی نہ کی جائے۔ اس سالار نے سردیاں گرم علاقوں میں گزارنے پر سائرس کو آمادہ کرنے کے لیے سائرس کو ایک عجیب و غریب داستان سنائی۔ یہ داستان بھیڑیے اور بکری کی تھی۔ اس سالار نے سائرس سے کہا کہ کوہستانی سلسلے کے اندر ایک بکری ہوا کرتی تھی اور وہاں ایک بھیڑیا بھی تھا۔ بکری ہر وقت پہاڑوں پر چڑھتی رہتی تھی، اس لیے بھیڑیے کو اس پر حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ بھیڑیے نے کئی بار اسے پکڑنے کی کوشش بھی کی، مگر بکری پھرتیلی تھی، ہر بار بچ کر نکل جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس بکری نے کوہستانی سلسلے کے اندر جو جھیل تھی، اس کے اندر اپنا عکس دیکھا تو کہنے لگی، بھئی واہ، میں تو بڑی طاقتور ہوں، میرے سینگ ایسے شاندار ہیں، میری ٹانگیں کیسی عمدہ اور طاقتور ہیں، اور میں دوڑتی کتنی تیز ہوں۔ میں نے اپنی طاقت سے کبھی کام ہی نہیں لیا، ورنہ بھیڑیا میرے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے، میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دوں، ابھی جا کر اس کے چیتھڑے اڑاتی ہوں۔ غرض اس نے حماقت کے جوش میں بھیڑیے کو ڈھونڈ نکالا اور اس پر حملہ کر دیا۔ بھیڑیا تو اس کے انتظار ہی میں تھا کہ کب یہ اکیلی ملے اور اسے دبوچ کھائے۔ لہٰذا جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھیڑیے نے بکری کا گلا دبوچ لیا اور ہلاک کر کے اس کا گوشت مزے سے کھا گیا۔ کہتے ہیں یہ حکایت سن کر سائرس مسکرایا اور کہنے لگا، تو گویا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں بکری ہوں اور کرزوش بھیڑیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر سنو، سرما کا یہ موسم کسی بھی گرم وادی میں نہیں گزارا جائے گا۔ سرما ہی کے موسم میں دریائے ہیلس کو عبور کر کے کرزوش کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پادوکیا کے ان علاقوں سے سائرس نے کوچ کیا۔ اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ہیلس کی طرف جا رہا تھا تاکہ دریا پار کر کے کرزوش کے علاقوں میں داخل ہو کر اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر دے۔ دوسری طرف کرزوش اپنے مرکزی شہر سارد پہنچ کر ایک طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سردی اور برف باری کے موسم میں سائرس دریائے ہیلس کو عبور کر کے اس کے علاقوں میں داخل ہونے کی جرات اور ہمت نہیں کرے گا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنے لشکر میں جو تنخواہ دار یونانی تیغ زنوں کو بھرتی کیا تھا، انہیں اس نے سردی کے موسم کے لیے فارغ کر دیا اور وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔
ان کے جس قدر واجبات بنتے تھے انہیں ادا کر دیے گئے۔ اب سارت شہر میں کرزوش سائرس کی طرف سے تو بے فکر تھا، اسے یقین تھا کہ سردی کے موسم میں جب کہ چاروں طرف برف پڑ جاتی ہے، سائرس کرزوش کے علاقوں میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے اگر ان دنوں کوئی فکر تھی تو وہ صرف اپنے بیٹے کی تھی۔ اس کا بیٹا نہ صرف پیدائشی گونگا تھا بلکہ بہرا بھی تھا۔ اس کی صحت یابی کے لیے کرزوش اکثر و بیشتر پہروں ارتمیس دیوی کے مندر میں جا کر دعائیں مانگتا تھا۔ کبھی وہ مائیکیل کی تہلٹی میں جہاں چشمے تھے اور جہاں اپالو دیوتا کا مندر تھا وہاں جا کر اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتا۔ ان دنوں مندروں میں تحفوں پر تحفے بھیجتا مگر کوئی دیوی کوئی دیوتا اس کے بیٹے کو ٹھیک نہ کر سکا۔ اپنے بیٹے کی صحت کے سلسلے میں اسے پرانے اور قدیم اپالود دیوتا سے بڑی امیدیں تھیں۔